یہ جو جتنی جانے گئی ہیں کون رسپانسبل ہے ان کا؟ وہ بیچارے انجوائے کرنے گئے, وہ سنو فال دیکھنے گئے. کہ اپوزیشن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے اس موقع کے اوپر, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یار. یہ کسی شہر کی بات تھوڑی کہ وہاں پہ ہم تیار نہیں تھے, او ہو برف پڑ گئی. اب جب یہ سانحہ ہو گیا تب بھی تو 2 دن سے ٹول بند ہے. 5-5 ہزار کے کمرے 50-50 ہزار روپے پہ چلے جاتے ہیں. انسان کی قیمت نہیں ہے بلکہ عہدے کی قیمت ہے. السلام علیکم. مری کے اندر ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا انسیڈنٹ ایک بار پھر ہوا, اور وہاں پہ کئی لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے مر گئے ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے. وجوہات بہت ساری بتائی جا رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد جو اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, اس کو جو ٹیکل کیا جا رہا ہے, یا جو بلیم گیم کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے, وہ بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے اور ہماری کیفیت بتاتا ہے ایز قوم ہم کیا کر رہے ہیں. گورنمنٹ اپوزیشن پارٹیز کو بلیم کر رہی ہے کہ جی وہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں. اپوزیشن پارٹیز اس وقت گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے ٹھیک سے اس کو ٹیکل نہیں کیا. عوام گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال رہی ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے اور اعلیٰ حکام کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ زیادہ لوگ آ گئے اس لیے زیادہ پرابلم ہو گئی. بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے کلیئر کٹ وارننگ آ گئی تھی آپ ہی کے محکمہ موسمیات کی طرف سے. پاکستان کے اس ڈپارٹمنٹ نے NDMA کو لکھ دیا تھا کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن آ رہی ہیں. ایون جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی کہ پرائم منسٹر آفس کو بھی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن آ رہی ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری برف پڑنے کے امکانات ہیں, اس کے لیے تیاری کر لیں. کیا تیاری تھی؟ آپ لوگوں کو یہ ضرور بتا رہے تھے ٹویٹ کر کے کہ 1 لاکھ لوگ آ گئے اور زبردست اکانومی فلرش کرے گی, اور اتنا زبردست ہے کہ اس سے آج تک پہلے نہیں ہوا, اور اس سے اکانومی ایسی اٹھ جائے گی. کیونکہ آپ کے نزدیک وہ انسان نہیں بلکہ وہ مشینیں تھی پیسہ بنانے کی. اگر 1 لاکھ لوگ آ رہے ہیں اور نارملی چند ہزار آتے ہیں تو آپ نے کتنی ورک فورس بڑھا دی, کتنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے وہاں پہ آپ نے انگیج کیے, کتنی پولیس اور فوج کی نفری لگی یا ٹریفک پولیس کی نفری لگی جو کہ سچویشن کو کلیئر رکھتی. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ہائر اپ کی فیملی وہاں پہ گئی ہوئی ہوتی, چاہے وہ وزیر اعظم کی, چاہے وہ کسی اپوزیشن, چاہے نام لے دیتا ہوں میں, نواز شریف کی گئی ہوتی, عمران خان کی گئی ہوتی, تو میں دیکھتا کہ وہاں پہ کس طرح لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا رہا ہوتا, کس طرح ان کے آگے پیچھے 4 اور 5 موبائلیں نہیں لگائی جا رہی ہوتی, کس طرح اگر برف پڑے تو اس کے سارے انتظامات کہ ان کی سالٹنگ کرنا اور رستے کو کلیئر کرنا نہیں کیا جا رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ انسان کی قیمت نہیں ہے بلکہ عہدے کی قیمت ہے. سارے انسان برابر ہیں لیکن ہم اس کو برابر ٹریٹ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی, ہمارے پاس NDMA نے رسپونڈ نہیں کیا, ہمارا جو انتظامیہ, مطلب عجیب سی بات یہ ہے کہ ہائر اپس کی طرف سے ٹویٹ آ رہی ہے انتظامیہ اس کو کیٹر نہیں کر سکی کیونکہ لوگ آ گئے تھے. بھائی آپ تو اعلان کر رہے تھے کہ 1 لاکھ لوگ آ گئے اور بہت زبردست بات ہو گئی ہے. وہاں پر آپ نے کیوں نہیں یہ میک شور کیا کہ اگر اچھا یار 1 لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو وہاں پہ کتنی کیپیسٹی ہے, آپ ٹول کے اوپر 25-30 ہزار لوگوں کے بعد آپ نے کیوں وہاں پہ اسٹاپیج نہیں لگائی؟ آپ کو اکانومی نظر آ رہی تھی, آپ کو پیسے نظر آ رہے تھے, لیکن تھوڑی سی بات یہ سوچیں کہ اب جب یہ سانحہ ہو گیا تب بھی تو 2 دن سے ٹول بند ہے, تب بھی تو اکانومی فلرش نہیں کر رہی ہے, تب بھی تو یہی پرابلم ہے, لیکن آپ کو یہ پہلے خیال نہیں آیا کہ آپ نے ان کو نہیں روکا. آپ بڑی مزے کی بات کرتے ہیں انتظامیہ ایسے بڑے واقعے کے لیے تیار نہیں تھی. سر یہ مری ہے, یہ ایک سیاسی مقام ہے, یہاں پر آپ کو فوکس کرنا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, سڑکیں تنگ ہیں, سڑکیں گھومتی ہیں, برف پڑتی ہے, لینڈ سلائڈ ہوتی ہے. یار یہ کسی شہر کی بات تھوڑی کہ وہاں پہ ہم تیار نہیں تھے, او ہو برف پڑ گئی. بھائی وہاں پہ یہ ہوتا ہے, آپ کو یہ چیز ورسٹ کے سینیریو کے حساب سے پلان کرنی پڑتی ہے. ایسے تھوڑی یار کہ آپ نے بس ایک بیان دے دیا او ہو ہم تیار نہیں تھے معذرت. یہ جو جتنی جانے گئی ہیں کون رسپانسبل ہے ان کا؟ کون ان کے گھر والوں کو یہ بات کہے گا کہ ہم سے غلطی ہو کہ آئندہ نہیں ہوگا؟ وہ بیچارے انجوائے کرنے گئے, وہ سنو فال دیکھنے گئے, صحیح گئے غلط گئے, نہیں جانا چاہیے تھا, یہ الگ باتیں ہیں, لیکن وہ گئے, وہ مر گئے, بیچارے انتقال ہو گیا. سوچیں ذرا کیفیت اس گاڑی کے اندر, یہاں پہ میرے بچے اور میں بیٹھے ہیں اور میں اپنے بچوں کو یا بچے اپنے والدین کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے اس پہ ان کا کوئی مقابلہ؟ اور آپ آگے سے یہ بات کریں کہ وہ زیادہ لوگ آ گئے تھے, انتظامیہ تیار نہیں تھی. انتظامیہ تیار ہونی چاہیے تھی. انتظامیہ اگر تیار نہیں ہے تو اب خود آرا کر لیں, آئندہ مسئلے کو ایڈریس کر لیں. جو آپ ٹول کے پیسے لے رہے ہیں, لاہور سے اگر کسی کو مری گھومنے جانا ہو تو آپ اس سے 2-2.5 ہزار روپے لے رہے ہیں ٹول کے اندر, ہر چیک پوائنٹ کے اوپر. لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے مری, مری سے واپس, مطلب 2-2.5 ہزار ایک فیملی سے, ایک گاڑی سے لے رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں گاڑیاں آئی ہیں, ذرا حساب دیں نا کہ ان پیسوں کا کیا ہو رہا ہے. اور سڑکوں کے اوپر بالکل بے سر و سامان لوگوں کو چھوڑا ہوئے. مطلب یہ کیوں نہیں ہوا کہ ادھر برف پڑی اور آپ نے روک دیا؟ لوگوں کی بھی بے حسی ہے, میں اس کے اوپر ہی بات کرتا ہوں, لیکن جو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے وہ آپ کے سامنے آگے کہ کیا گورنمنٹ نے کیا. اب آ جاتے ہیں ذرا اپوزیشن پارٹیز. اپوزیشن پارٹیز اس وقت بلیم گیم کے اوپر یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, بھائی یہ یوں کر دیا اور حکومت کو ایسا کرنا چاہیے تھا اور ویسا کرنا چاہیے تھا. سر یہ پہلے مجھے بتائیں, ساری اپوزیشن پارٹی ہے, آپ کے جو لوکل آفیسز ہیں وہاں پہ مری کے اندر, آپ
इलेक्शन लड़ते हैं, आपके इलेक्शन ऑफिसेज होंगे, आपके इलेक्शन वर्कर्स होंगे, कितने वर्कर्स को आपने मोबिलाइज किया कि यार अब फौरन पहुंचो लोगों की मदद करने, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ये काम करो। लेकिन ले दे के वही लोग रहेगा जो हर दफ़ा काम करते हैं। अल-खिदमत, जमात इस्लामी, कुछ NGO, सारे लोगों ने वहाँ पे हेल्प करना शुरू की अपनी मदद आपके तहत। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट कह रही है कि अपोजिशन को सियासत नहीं करनी चाहिए इस मौके के ऊपर, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये उस वक्त भूल गई थी जब इसी पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हादसे हुए थे। और इस वक्त जो गवर्नमेंट जब वो अपोजिशन में थी वो ये कहती थी कि इस वक्त ये तारीख का बदतरीन जो है हादसा हुआ है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, ये जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाते, इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो सर ये रिवायत पुरानी है और ये रिवायत चलती रहेगी। जब गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी तो अपोजिशन भी बात करेगी, और अपोजिशन जब वो गवर्नमेंट में आ जाएगी तो भी वो यही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एलीट है, ये एक स्टेटस को है, ये फवाद चौधरी साहब टाइप के लोग हैं जो कि हर गवर्नमेंट के अंदर ये चाहते हैं कि वो ऊपर की पोजीशन के ऊपर रहें, और उन्हीं लोगों को फिर ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। दूसरी चीज ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फवाद चौधरी साहब, शफकत साहब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसे पता नहीं क्या इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया और ये मसला तो कोई ऐसे ही छोटा मोटा था। बिल्कुल यही सूरत हाल थी जब ज़ैनब, जिसके साथ ज्यादती का वाकया हुआ था, उसके वालिद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे थे और दूसरी तरफ और इनके वज़रा बैठे थे PMLN के, और वो भी बिल्कुल उसको ऐसा लाइट वाकया और बिल्कुल अपने तो बिल्कुल रिलैक्स एटमॉस्फेयर में थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और ज़ैनब के वालिद साहब वहाँ पे बीच में बैठे हुए थे। ये सबका मसला है, ये सिर्फ किसी एक जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि पॉलिटिकल एलीट का मसला है। यहाँ पर बात की जाती है कि यार इससे क्या फ़ायदा होगा, ये शोबाजी होती है। आप जरा न्यूजीलैंड की वजीर आजम की पूरी कैंपेन देखें, जब वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर वाकया हो गया, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आप उसको ड्रामेबाजी कहें, आप उसको शोबाजी कहें, लेकिन जो उस वक्त लोग होते हैं जो बिल्कुल पेन के अंदर होते हैं, उनका दुख बढ़ जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब अपनी फौज के पास आता है, जिसको फौज भेज के गया, और वहाँ पे जब वो उनकी फैमिली से मिलता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लाए जाते हैं, इसलिए लाए जाते हैं ताकि फौज को ये पता लगे, जो लड़ने वाले वहाँ पे गए हुए, कि यार मेरा वजीर आजम, मेरा प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़ा है। ये कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है कि एक ट्वीट से काम चलाया जाता है। कभी मैंने नहीं देखा कि हमारे कोई हायर अप्स जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स के ऊपर पहुंचे हों। कराची के अंदर जहाज क्रैश हुआ, 100 लोग मरे हैं, किसने कंपनसेशन दी? वजीर आजम कराची वैसे तो कुछ घंटे के लिए आते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा वो वहाँ पे गए? आपने तो ट्वीट्स के अंदर ये भी कह दिया था आप साहिवाल के मुजरिमों को सजा देंगे, जब कतर, ऐसा लगता है कतर से वापस ही नहीं आया वजीर आजम। मतलब ये सूरत हाल है, ट्वीट के ऊपर काम चल रहा है। ये बात भी 2-3 दिन चलेगी मीडिया के अंदर, हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करेंगे, अपना गला भी खराब करेंगे। होना कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन बाद बिल्कुल बैक टू नॉर्मल होगा, एक और सानिया क्रिएट किया जाएगा और उस पर हंसी खुशी हम अपने चीज़ों को, अपने मीडिया को डाइवर्ट कर देंगे। अब रही बात लोगों की, लोगों को जब ये पता लग रहा है, मीडिया भी चीख चीख के पुकार रहा है, महकमा मौसमियात भी अखबारों के अंदर खबरें दे रहे हैं कि भाई एक्सट्रीम वेदर है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चों का ही ख्याल कर लेना चाहिए, अपनी फैमिली से ख्याल कर लेना चाहिए। ऑल्दो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हरगिज सिर्फ लोगों के ऊपर नहीं दे रहा, मेजर पोर्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, उन इदारों के पास है जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वहीं पर रोक दें जहां तक उनकी लिमिट है। लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए था, लोगों को वहां पे सड़क के ऊपर जाते हुए, मतलब ये कैसी सूरत हाल है कि वहां पे अंदर लोग मर रहे हैं। जब इस वक्त मर रहे थे तो लोग टोल के ऊपर खड़े हुए थे कि सर हमें जाने दें, और उस वक्त टोल रोक दिया गया था। सूरत हाल ये कि यहाँ पे कहते हैं जी सी व्यू के ऊपर तूफान आने वाला है, फला फला उसका नाम है, और लोग उसको सी व्यू के ऊपर एंजॉय करने, तूफान को देखने आते हैं कि जरा तूफान देखें है क्या। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर उसके अंदर भी रखनी पड़ेगी, या लोगों को भी थोड़ा सा अपने मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि यार हमारी फैमिलीज का मसला है, हमारे लोगों का मसला है। एक और चीज जो बड़ी पेनफुल है, जो कि लोग जिसका तस्करा कर रहे हैं, कि मरी के अंदर जब भी ये सिचुएशन होती है, जब टूरिस्ट का टाइम पीरियड आता है कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ जाएंगे, 5-5 हज़ार के कमरे 50-50 हज़ार रुपए पे चले जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली ये बात है, मरी के अंदर ये बात बार बार आई है सामने। लेकिन ये भी एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को रेगुलराइज करने की बात है। किसी होटल वाले के पास ये जुर्रत, ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को लूटे। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना कि 1 लाख लोग चले गए और हमारे इकोनॉमी बेहतर हो रही है, बिल्कुल यही माइंडसेट नीचे कॉपी होगा। जब आप कहेंगे कि हाँ टूरिस्ट तो है ही पैसा बनाने की मशीन है, उनसे तो पैसे निकलने हैं, तो आप इंसान ट्रीट नहीं करेंगे, उनको आप पैसा ट्रीट करेंगे। आपको नजर आ रहे होंगे कि इंसान आ रहे हैं, और जो होटल वाले हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, उनको नजर आ रहा होगा कि ये पैसे आ रहे हैं, और आपके पास कोई रेगुलराइजेशन अथॉरिटी वहाँ पर नहीं है कि आप होटल वाले के पास जाएं, नॉर्मल रेट्स के अंदर जब वो 5,000 का हो और वो 50,000 का करे, तो आपके पास 1-2 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर कोई ऐसी चेक पोस्ट हो जहाँ पे आप जाएं और आप शिकायत करें और होटल को ताला लगे। ऐसी आप बनाते नहीं हो। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जब यहाँ पे टोल बंद करने का प्लान बन रहा था,
تو وہاں کے لوکلز جو کہ ہوٹلز کے اور سارے مالکان ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کو بولا کہ ہماری اکانومی کا نقصان ہو جائے گا اور اس وقت ہی تو کمانے کا ہے، آپ ٹول بند نہ کریں، لوگوں کو نہ روکیں. اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو وہیں کے لوگوں سے پھر ووٹ لینے ہوتے ہیں، انہی ہوٹلوں والوں سے آپ نے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں، انہی ہوٹلوں والوں سے آپ نے الیکشن کیمپین کے لیے پیسے لینے ہوتے ہیں. آپ کیسے ان کو منع کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ کا سائیکل ہے کہ آپ وہاں پہ یہ کام کریں تو ہم آپ کو یہ دیں گے، بالکل جیسے موویز کے اندر دکھایا جاتا ہے، بالکل وہی سائیکل یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے اور سب اس کے اندر ذمہ دار ہیں. ایک اور بات یہ کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ ٹورزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ہم سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. پچھلے دنوں کا ہی کوئی بیان تھا کہ سوئٹزرلینڈ اتنے بلین ڈالر بناتے ہیں اور ہم اتنے بلین ڈالر اس سے کما لیں گے، ہمارے پاس تو نیچر. بالکل صحیح بات ہے سر، لیکن بیانوں سے، تقریروں سے اور صرف آپ کے انٹینشن شو کرنے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا. کتنوں کا انفراسٹرکچر ہے؟ ارے یار، اسلام آباد سے 30 40 50 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے، وہاں کے اوپر ہم نہیں سیکیور کر پا رہے. آپ ٹورزم پروموشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کالام، سوات اور جو کمراٹ اور یہ ساری جو ویلیز ہیں، جو جھیل سیف الملوک وغیرہ ہیں، وہاں پر آپ کیسے اس کو پروموٹ کریں گے؟ دنیا کے اندر آپ نے کیا امپریشن دیا ہے؟ یعنی کہ آپ کی اس نااہلی نے جو اس وقت مری کے اندر ہوئی ہے، پوری ٹورزم انڈسٹری جس کو آپ چاہ رہے تھے اور اچھی باتیں چاہ رہے تھے کہ وہ پروموٹ ہو، اس کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا. پوری دنیا میں یہ میسج کیا کہ یار ٹورسٹ وہاں پہ سڑکوں پہ مر گئے، کوئی وہاں پہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. یہ ایبسولوٹ فیلئر ہے ان سارے اداروں کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں. ایبسولوٹ فیلئر ہے ان سارے وہاں پہ ایلیٹ کا، پولیٹیکل ایلیٹ کا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہو، کہ وہ اس موقع کے اوپر بھی یہ چیز کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا اور لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے تھا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے ہوا. سب کو میجورٹی دکھانی پڑے گی، سب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی کیا تھی. اب یہ واقعہ ہو گیا، لیکن آگے آئندہ ان واقعات کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہوم ورک کیا جائے اور ایسے سٹیپس لیے جائیں، ایسی چیز امپلیمنٹ کی جائے جس کی مجھے امید تھوڑی کم ہے کہ وہ جو اتنے لوگ ہیں جو رسپانسبل ہیں ان کو فوراً اپنی پوسٹ سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں. تحقیقات وہ ٹویٹ والی تحقیقات نہیں، بلکہ تحقیقات وہ جن سے ان کا احتساب ہو سکے. تحقیقات وہ بھی نہیں کہ اگر ٹرین حادثہ ہوا تو منسٹر تھوڑے دنوں بعد اس نے خود ریزائن کر دیا اور آپ نے یہ ڈنڈورا پیٹ دیا کہ اچھا جی ہم نے اس وجہ سے ہٹا دیا تھا، دیکھو یہ اور یہ تبدیلی اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد اس سے بڑی وزارت اس کو دے دی جاتی ہے. وہی پولیٹیکل ایلیٹ، وہی منسٹرز کی شکلیں گھومتی رہتی ہیں، ٹوپیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، سیٹیں چینج ہوتی رہتی ہیں، مسائل ویسے ہی رہتے ہیں. تو مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک ایک طریقے کے لوگ، طریقے کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ان چیزوں کو لک آفٹر کریں گے اور ان لوگوں کا احتساب ہوگا جو اس کے اندر ملوث ہیں.